اسلام آباد کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ماڈرن بلڈنگز، خوبصورت روڈ، صاف ستھرے اور ہرے بھرے شہر کی تصویر آتی ہے، لیکن اس شہر کے کچھ کونے ایسے بھی ہیں جہاں کی کہانیاں لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ ہے بلو لائٹ چوک۔ دن کے وقت یہ چوک بالکل عام لگتی ہے، گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کا شور اور رش، لیکن رات کے وقت جب اندھیرا اٹھتا ہے یہ چوک اپنی اصل شکل دکھاتی ہے۔ اس رات 3 دوست علی، بلال اور فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ بلو لائٹ چوک کی اصلی حقیقت کو جانیں گے۔ یہ تینوں آپس میں اسکول فرینڈز تھے اور اکثر ایسے ایڈونچرز کرتے رہتے تھے۔ علی نے اپنے موبائل کی ٹارچ بند کی اور بولا، یار سنا ہے چوک کے بالکل بیچ والی اسٹریٹ لائٹ کبھی نہیں بجھتی اور اس لائٹ کے نیچے لوگ عجیب سائے دیکھتے ہیں۔ بلال ہنسا، بھائی یہ سب بکواس ہے یار، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا، چلو چلتے ہیں، رات کو ایڈونچر ہوگا۔ فرحان نے ہلکے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، یار ایڈونچر اپنی جگہ، لیکن اگر واقعی وہاں پہ کچھ نکلا تو؟ تم دونوں ہمیشہ ہی مذاق بنا دیتے ہو، علی نے مسکرا کے کہا، اسی لیے تو چلنا ہے تاکہ سچ سمجھ آئے کہ اصل میں وہاں پہ ہے کیا۔ رات کو قریب 12 بج چکے تھے، سڑکوں پر ٹریفک بہت کم تھا۔ تینوں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور بلو لائٹ چوک کی طرف نکل پڑے۔ شہر کے اس حصے میں رات کے وقت ایک خاموشی چھائی رہتی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ جب وہ چوک کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے ان کی نظر اس ایک اسٹریٹ لائٹ پر پڑی جو عام لائٹوں سے تھوڑی زیادہ شوخ تھی۔ اس کی روشنی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ باقی لائٹس یا تو بجھ چکی تھی یا ان کی روشنی کم دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ ایک لائٹ ایسی تھی جیسے اندھیرے کے سمندر میں ایک اجالے کا جزیرہ ہو۔ فرحان نے ہلکی سی آواز میں کہا، تم دونوں نے دیکھا؟ صرف یہ ایک لائٹ سب سے زیادہ روشن کیوں ہے؟ علی نے ذرا بہادری سے اور مسکرا کے کہا، بس وہی جاننے آئے ہیں نا۔ تینوں نے اپنی بائک چوک کے کنارے پر روکی اور پیدل اس اسٹریٹ لائٹ کی طرف چل دیے۔ دور سے لائٹ بالکل نارمل لگ رہی، لیکن جیسے جیسے وہ پاس جا رہے تھے انہیں محسوس ہونے لگا کہ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ بلال نے جیکٹ ٹائٹ کی اور بولا، یہ عجیب سی ٹھنڈ کہاں سے آ گئی؟ گرمی کا موسم ہے یار۔ علی نے مذاق میں کہا، بھوت کا ایسے ہی چل رہا ہوگا۔ فرحان چپ رہا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے ہیں، جیسے زمین نہیں چاہتی کہ وہ آگے بڑھیں۔ جب وہ اسٹریٹ لائٹ کے بالکل نیچے پہنچے تو چاروں طرف خاموشی تھی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان، صرف ان کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک ہلکی سی کھٹکتی آواز سنائی دی، جیسے کوئی پرانا آئرن کا گیٹ ہوا سے ہلا ہو۔ بلال نے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز کہاں سے سنائی دی؟ علی نے کہا، شاید کوئی بلڈنگ کا گیٹ ہوگا۔ فرحان نے سر ہلا دیا، نہیں، یہ آواز بالکل پاس سے آئی ہے، یہاں کوئی گیٹ نہیں ہے۔ تینوں کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ بلال نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور زمین کی طرف فلیش کیا۔ ان کے سائے زمین پر گر رہے تھے، لیکن کچھ عجیب تھا۔ 3 دوست تھے لیکن زمین پر 4 سائے نظر آ رہے تھے۔ علی نے زور سے کہا، یہ کیا؟ بلال پیچھے ہٹ گیا، بھائی یہ پاسبل نہیں ہے، 3 لوگ ہیں، سائے 4 کیسے؟ فرحان نے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا تھا نا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا سایہ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، لیکن تینوں کے سائے اپنی جگہ کھڑے تھے، جیسے وہ چوتھی چیز ان کے درمیان ہو اور زندہ ہو۔ ڈر کے مارے تینوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑے انہوں نے دیکھا پیچھے کا پورا رستہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، صرف وہی ایک اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی۔ علی نے زور سے کہا، بائک کی طرف چلو۔ تینوں بھاگ کر
बाइक की तरफ पहुंचे, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जितनी दफा किक मारते उतना ही इंजन डेड होता जाता। बिल्लाल चिल्ला उठा, यार जल्दी करो। और फिर उन्होंने एक और चीज महसूस की। वो चौथा साया अब धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे तीनों ने बाइक छोड़ी और दौड़कर चौक से बाहर निकल गए। जब वो दूसरे कोने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सब नॉर्मल है, गाड़ियां चल रही थी, ट्रैफिक लाइट काम कर रही थी और स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल चमक रही थी। अली ने सांस संभालते हुए कहा, यार जो भी था, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। फरहान ने कहा, मैं वापस यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। बिलाल ने सर हिलाकर कहा, नहीं, अभी सच जानना बाकी है। जो भी है, अगली रात वापस चलना होगा। ब्लू लाइट चौक से भागने के बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए, लेकिन रात को सोते वक्त भी वही मंजर उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। चार साए, वो ठंडी हवा और रोशनी जो सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अली ने अपनी डायरी में लिखा, ये सिर्फ कोई लाइट नहीं थी, ये किसी की रूह थी जो फंसी हुई थी। लेकिन क्यों, और क्यों वो सिर्फ हमें ही दिखाई दे रही थी? बिलाल ने सुबह उठते ही ग्रुप चैट में मैसेज किया, कल रात जो देखा था मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों वापस चलने के लिए रेडी हो तो मैं भी तैयार हूँ। फरहान ने पहले मना किया। उसने कहा, मुझसे नहीं होगा, मुझे लगता है हम वहाँ गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन अली और बिलाल के बार बार इसरार करने पर वो मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि अगर हम वहाँ गए तो इस दफा हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, टॉर्च, कुरान और कैमरा लेकर। अगली रात 11 बजे वो तीनों इकट्ठे हुए। एक पुराने चाय होटल पर बैठकर वो प्लान बनाते हैं। अली बोला, इस बार हम सिर्फ लाइट देखकर भागेंगे नहीं, हम जवाब लेकर आएंगे कि आखिर इस ब्लू लाइट चौक की हिस्ट्री क्या है। बिलाल ने कहा, मेरा एक रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने सुना था कि 90s में इस चौक पर एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की की मौत हुई थी, लेकिन उसकी डिटेल्स कभी सामने नहीं आई। फरहान ने कैमरा निकाला और बोला, ठीक है, अगर हम गए तो सब रिकॉर्ड करेंगे, अगर जिंदा वापस आए तो लोगों को सबूत दिखाएंगे। सबने हाथ मिलाया। रात के 12 बजे दोबारा सफर तय हुआ। बाइक स्टार्ट हुई। रात फिर उतनी ही खामोश थी। सड़कों पर सिर्फ कुत्तों के भौंकने और कभी कभी एक दो गाड़ियां। तीनों के दिल में डर था, लेकिन उस राज को जानने की तजस्सुस उस डर से भी ज्यादा था। जैसे ही वो चौक के पास पहुंचे, सीन बिल्कुल वैसे ही था जैसे कल था। सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, वही ब्लू लाइट। इस दफा मगर हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी और लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई सांस ले रहा हो। तीनों स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचे और फिर वही मंजर, 3 लोग लेकिन 4 साए। फरहान ने कैमरा उस तरफ घुमाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे में सिर्फ 3 साए कैप्चर हुए, लेकिन उनकी आंखों के सामने 4 साए नजर आ रहे थे। बिलाल का रंग फीका पड़ गया। ये कैमरे में क्यों नहीं आ रहा? मतलब सिर्फ हम देख रहे हैं? अली ने धीरे से कहा, ये हमारे साथ खेल रही है, सिर्फ उनको दिख रही है जिनको ये चाहती है। फिर से वही आवाज आई जो पिछली दफा सुनाई दी थी, तुम वापस आ गए हो। इस दफा आवाज और ज्यादा साफ थी, जैसे कोई औरत रो कर कह रही हो। फरहान ने कैमरा हवा में घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसके कंधे पर एक ठंडी सांस सी महसूस हुई। उसकी चीख निकल गई। अली और बिलाल ने उसे पकड़ लिया। अली चिल्ला उठा, कौन हो तुम? सामने आओ। और फिर लाइट एकदम से धीमी पड़ गई। उसके पीछे एक औरत का साया दिखने लगा, सफेद लिबास, जले हुए चेहरे के साथ।
سایہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عورت کی آواز آئی، مجھے انصاف چاہیے، تم مجھے انصاف دلواؤ گے؟ بلال نے ڈر کے مارے کہا، انصاف؟ کون سا انصاف؟ سایہ اور پاس آیا، اس کی آنکھیں لال چمک رہی تھی۔ مجھے جلا دیا گیا تھا، یہیں اسی چوک پر۔ میں تب سے یہیں پھنسی ہوئی ہوں۔ جب تک میری کہانی سمجھی نہیں جاتی میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا اور ایک روشنی سیدھی چوک کے کونے والی پرانی دکان کی طرف گری۔ علی بولا، وہ ہمیں وہاں لے جانا چاہتی ہے۔ تینوں دھڑکتے دل کے ساتھ اس پرانی دکان میں گئے۔ اندر صرف مٹی، پرانے اخبار اور ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی۔ الماری کھولنے پر انہیں ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری پر لکھا تھا، سعدیہ، 1998۔ علی نے ڈائری پڑھی۔ اس میں لکھا تھا، میں سعدیہ ہوں، میری شادی زبردستی چوک کے پاس ایک آدمی سے کرا دی گئی۔ میں اس سے پیار نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک رات مجھے چوک پر پیٹرول ڈال کر مجھے آگ لگا دی۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے مجھے نہیں بچایا۔ اس دن کے بعد میری روح یہیں اٹکی ہوئی ہے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، جو بھی اس ڈائری کو پڑھے میری کہانی آگے پہنچانا، تبھی میں آزاد ہو پاؤں گی۔ ڈائری پڑھتے ہی پوری دکان کی لائٹس چمک اٹھی اور وہی سایہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دفعہ اس کی روشنی اور بھی تیز تھی۔ فرحان نے کیمرہ اٹھایا اور بولا، ہم نے سب ریکارڈ کر لیا، تمہاری کہانی دنیا تک پہنچے گی۔ سایہ دھیرے سے مسکرایا، لیکن پھر اس کی مسکان ایک خوفناک چہرے میں بدل گئی۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تم سب یہیں پھنس جاؤ گے۔ اور اس نے ایک زور کی چیخ ماری، دکان کے شیشے ٹوٹ گئے اور تینوں وہیں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ چوک کے دوسرے کونے پر تھے۔ صبح ہونے والی تھی، ڈائری اب بھی ان کے پاس تھی۔ علی نے کہا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سعدیہ کی کہانی سب کو بتانی ہوگی، ورنہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بلال نے ڈائری کو ٹائٹ پکڑا اور کہا، یہ صرف شروعات تھی، اب اصلی جنگ شروع ہوگی۔ ڈائری پر اب نئے الفاظ لکھے ہوئے آئے جو پہلے نہیں تھے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اگلی رات۔ صبح کا وقت تھا۔ علی، بلال اور فرحان اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈائری کے پیج بار بار پڑھ رہے تھے۔ ہر الفاظ ان کے لیے بھاری تھا۔ علی ڈائری کے کور کو دیکھ کر بولا، یہ صرف ایک روح کی کہانی نہیں، یہ ایک قتل ہے جو دبا دیا گیا تھا۔ بلال نے کہا، اور شاید اسی لیے وہ وہاں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے انصاف نہ دلوایا تو وہ ہمیں بھی کبھی نہیں چھوڑے گی۔ فرحان نے کیمرہ چیک کیا، فوٹیج کرپٹ تھی، صرف آواز ریکارڈ ہوئی تھی، چیخنے کی، رونے کی اور ایک عورت کی روحانی فریاد۔ ویڈیو میں کچھ نظر نہیں آیا اور تینوں نے ڈیسائیڈ کیا، اس رات ہم واپس جائیں گے اور اصلی سچ سامنے لائیں گے۔ بلال نے اپنے رشتہ دار کو کال کی جو پولیس میں تھا۔ اس نے ریکویسٹ کی کہ کیا آپ 1998 کے کسی ایکسیڈنٹ کا ریکارڈ چیک کروا سکتے ہیں؟ بلو لائٹ چوک کے پاس۔ شام کو جواب آیا، بیٹا، اس وقت ایک لڑکی سعدیہ کی موت ہوئی تھی۔ کیس میں لکھا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹل فائر تھی، لیکن افواہ تھی کہ اس کے شوہر نے اسے جلایا، مگر ثبوت کبھی نہیں ملا۔ علی غصے سے بولا، مطلب کیس کو دبا دیا گیا تھا؟ بلال نے ڈائری کے لاسٹ لائن پر انگلی رکھی، میں انتظار کر رہی ہوں، اگلی رات۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ سعدیہ ان کا ٹیسٹ لے رہی ہے۔ رات سے پہلے انہوں نے تیاری کی، قرآن اور تعویذ، ایکسٹرا ٹارچ، وائس ریکارڈر اور ڈائری۔ فرحان نے کہا، اس بار ہم بھاگنے والے نہیں، جو بھی ہوگا سامنا کریں گے۔ علی نے بس ایک لفظ بولا، یا تو سعدیہ آزاد ہوگی یا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ 12 بجے رات، وہی چوک، ہوا پہلے سے بھی ٹھنڈی تھی اور لائٹ اور بھی تیز۔ سڑکوں پر ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے شہر کی ساری روحیں اس چوک پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی وہ پہنچے،
ڈائری خود بخود کھل گئی. اس کے اندر ایک نیا لفظ لکھا ہوا آیا: کیا تم تیار ہو؟ مجھے سچ چاہیے. تینوں نے ایک ساتھ کہا: ہاں بالکل، ہم تیار ہیں. وہ روشنی ایک دم تیز ہوئی اور سعدیہ کا چہرہ ان کے سامنے آیا. اس دفعہ اس کا چہرہ اور بھی زیادہ صاف تھا، جلا ہوا، لیکن آنکھوں میں غصہ اور درد برابر تھا. اس نے کہا: کیا تم میری کہانی آگے پہنچاؤ گے؟ علی نے ڈائری اٹھائی اور بولا: ہم ثبوت لے کر آئے ہیں، اب تمہیں آزاد کرنا ہمارا فرض ہے. سعدیہ چیخ کر بولی: ثبوت؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ثبوت کافی ہے؟ مجھے انصاف چاہیے. پوری بلو لائٹ چوک ہلنے لگی اور ہر طرف سعدیہ کی آواز. اچانک چوک کی زمین پر لال لال نشان ابھرنے لگے جیسے پیٹرول کے داغ ہوں، اور اس کے بعد ایک بڑا سایہ سامنے آیا، ایک مرد کا جس کے ہاتھ میں لائٹر تھا. بلال کی سانس رک گئی. یہ اس کا شوہر ہے؟ سعدیہ چیخ کر بولی: وہی مجھے جلا کر گیا تھا. مرد کا سایہ ان تینوں کی طرف بڑھنے لگا. ان کے پیر زمین میں جم گئے. سایہ اتنا پاس آ گیا کہ ان کی آنکھوں میں لال لہو کی طرح روشنی چمک اٹھی. فرحان ڈر کے مارے کیمرہ چھوڑ کر چلایا: اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، بتاؤ. سعدیہ کی روح نے کہا: میری ڈائری کو اس چوک کے بیچ جلا دو، تبھی سچ سامنے آئے گا. علی نے ڈائری اٹھائی، لیکن جیسے ہی اس نے ماچس جلائی، اس مرد کا سایہ اس پر جھپٹا. ڈائری اس کے ہاتھوں سے گر گئی. بلال نے قرآن اٹھایا اور زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا. سعدیہ کا سایہ چلا اٹھا اور مرد کا سایہ جلتی ہوئی دھن بننے لگا. لیکن ڈائری زمین پر بند پڑی تھی. سعدیہ کی آواز گونج رہی تھی: جلاؤ اسے، جلاؤ اسے. علی نے جان کی بازی لگا کر ڈائری اٹھائی اور آگ میں ڈال دی. ڈائری جیسے ہی جلی، چوک کی بلو لائٹ پھٹ گئی اور آسمان میں ایک تیز بجلی چمکی. سعدیہ کا سایہ روشنی میں گھلنے لگا. اس کی چیخ میں درد تھا، لیکن دھیرے دھیرے مسکان میں بدل گئی. اس نے کہا: شکریہ، میں اب آزاد. اور اس کا سایہ روشنی بن کر ہوا میں غائب ہو گیا. مگر اسی وقت وہ مرد کا سایہ ان تینوں کی طرف دوبارہ جھپٹا. مرد کا سایہ فرحان کی طرف آیا. فرحان زور سے چلایا: بھاگو، میں اسے روکتا ہوں. علی اور بلال نے منع کیا، لیکن فرحان نے کیمرہ اٹھایا اور اس سائے کے سامنے جا کر بولا: تیرا سچ اب دنیا تک پہنچ گیا ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے ختم ہے. کیمرہ ایک دم پھٹ گیا اور اس کے ساتھ وہ سایہ بھی دھند بن کر ہوا میں ختم ہو گیا. جب سب نارمل ہوا، چوک میں صرف علی اور بلال کھڑے تھے. فرحان غائب تھا، صرف اس کا ٹوٹا ہوا کیمرہ زمین پر پڑا تھا. صبح ہونے والی تھی. بلو لائٹ بند ہو گئی. چوک بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر تین دوست نہیں تھے، اب صرف دو تھے. علی نے ڈائری کا جلا ہوا کور اٹھایا. اس پر ایک لائن لکھی ہوئی آئی جو پہلے نہیں تھی: فرحان نے اپنی قربانی دی، اب میں آزاد ہوں. بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. علی اور بلال نے سعدیہ کی کہانی اور فرحان کی قربانی کو پبلک کیا. ویڈیو اور ڈائری کے پیجز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے. شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ اب اس چوک پر بلو لائٹ دوبارہ کبھی نہیں جلی. مگر کچھ راتوں کو بالکل 3 بجے لوگ کہتے ہیں کہ چوک پر ایک نئی لائٹ چمکتی ہے. اس دفعہ وہ نیلی نہیں بلکہ کیمرے کی ریڈ ریکارڈنگ لائٹ ہوتی ہے اور آواز آتی ہے: میں فرحان ہوں، میں اب بھی ریکارڈ کر رہا ہوں. کیا آپ کبھی رات کے 3 بجے بلو لائٹ چوک پر جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟